ڈاکٹر عبدالغفار سخیرہ ملک کے مایا ناز لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں. 800 سے اوپر جگر پیوند کاریاں جو لیور ٹرانسپلانٹ سرجری ہیں, 200 سے اوپر رینل ٹرانسپلانٹ, اور اس کے ساتھ 1000 کے قریب یہ جو باقی لب لبے کی سرجری, جگر کی ریسیکشنز, جگر کی نالیوں کی سرجریاں, لیب کولی, یہ جو آپ کے پتے میں پتھریاں آ جاتی ہیں, ان سے اچھا سکلڈ ہاتھ نہیں ہے. کیونکہ گمبٹ لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام جو مایا ناز لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام ہے, انہوں نے وہاں کام کیا اور ان سرجریوں میں حصہ لیا ہے. ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے. اس ٹائم یہ ڈائریکٹر آرگن لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام ہے شاہدہ اسلام میں. اور ملتان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ یہ میدا جگر ٹاور کا حصہ ہیں. ایڈوانس میدا جگر ٹاور میں یہ ہر ویکینڈ پہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں. میں پھر لوگوں سے یہ کہوں گا, بجائے اس کے ادھر لے کے آئیں کیمرہ, بجائے اس کے کہ آپ دھکے کھائیں جا کے لاہور کے, اندرون سندھ کے یا کہیں اور, ڈونر ورک اپ تک آپ کے اپنے شہر ملتان میں ہو رہا ہے, لودھرا میں یہ فیسلٹی ہے. کیا ضرورت ہے کہ آپ دھکے کھانے جاتے ہیں؟ جگر کینسر تک یہاں جلائے جا رہے ہیں, ایڈوانس کمپلیکس سرجریاں تک ملتان میں اب ہو جائیں گی. اگر کسی کو لیور ریسیکشن ایڈوائس ہو جاتی ہے HCC سے, لیور کینسر سے, وہ یہاں ہو جائے گی. کسی نے سکلڈ ہاتھوں سے بغیر جگر کی نالیاں ڈیمیج کیے پتا نکلوانا ہے, وہ یہاں ہو جائے گا. اس کو ایویلویشن مل جائے گی. دیکھیں, آپ اتنا بیمار مریض اٹھا کے لاہور لے گئے ہیں, اے ہن گل چھڑ دیو کہ انہوں لاہور لے جاؤ. یہ دس از سم تھنگ وچ از ڈیزاسٹرس ناؤ. اب جس طرح ہر ٹیکنالوجی واسٹ ہو گئی ہے, سکلڈ لوگ موجود ہیں آپ کے اپنے علاقوں میں, تو مریض کو کیوں رولتے ہیں آپ؟ وائی یو ڈو دس کہ مریض کو ادھر لے جاؤ, نہیں بچنا ہے لاہور چک کے لے جاؤ. یہ ٹرینڈ ہم ختم کریں. وین اتنے سکلڈ ریسورس, تو ڈاکٹر غفار آج ماشاءاللہ آپ نے اتنی ہیوی OPD کی. ایک ڈاکٹر صاحبہ کا آپ نے کیس دیکھا جن کو یہ اب جاتی بیچاری تو دھکے کھا کے آتی. تو جب یہ چیزیں اب یہاں اویلیبل ہیں, ہم کیا کیا یہاں کر سکتے ہیں, اور ہیلتھ کارڈ پہ ہو رہا ہے کافی کچھ. تھینک یو سو مچ عرفان بھائی, آپ نے ایک تو مجھے ویلکم کیا ملتان لیور ٹاور میں. آج میں نے پہلی OPD کی ہے اور الحمدللہ 20 سے 30 پیشنٹ میں نے آج یہاں پہ دیکھے ہیں, اور ان میں سے 5 سے 6 پیشنٹ جو HBB سرجری کے تھے پیور, جو ہم نے بک کیے ہیں, جن کے یہیں پہ ملتان میں یا شاہدہ اسلام لودھرا میں ہم سرجریز کریں گے. جو کمپلیکس سرجری جن کے لیے لوگوں کو لاہور یا گمبٹ میں جانا پڑتا تھا, اب ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو آپ سے ابھی میں سٹی ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ ان کو لاہور میں ہی کسی نے ٹرانسپلانٹ ایڈوائز کیا, ڈاکٹر صاحبہ تھی, پروٹوکول تھا, لیکن جب یہ ہمارے پاس آئی, ہم نے ان کا پراپر ورک اپ کیا, تو ہمیں پتہ چلا کہ اتنی ایڈوانس ڈیزیز ہے کہ بیسٹ سپورٹیو کے علاوہ ہم انہیں کچھ نہیں کر سکتے. تو اتنے اچھے ہم مل کے, ہیپاٹالوجی ہے, انٹروینشنل ریڈیالوجی ہے, پراپر ریڈیالوجسٹ ہیں, اور ٹرانسپلانٹ سرجن جب ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں, تو ان فیوچر ہم MDTs بھی یہیں پہ کیا کریں گے, تاکہ اس طرح کے جو کمپلیکس کیسز ہیں ایک ہی چھت کے نیچے ان کے سب مسئلے سالو ہو جائیں, اور ان کو نہ گمبٹ جانے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی لاہور جانے کی ضرورت ہوگی. یہ جنوبی پنجاب میں ہب بن رہا ہے. اور ڈاکٹر غفار کا میں آپ کو بتاتا چلوں, انہوں نے لاہور جنرل ہسپتال سے پہلے جنرل سرجری کی ٹریننگ کی, پھر اپنی زندگی کے 3-4 سال ایک ہائی والیوم یونٹ میں گزارے. اب پروفیسر ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ان کا تعلق بھی لودھرا سے ہے, ملک کے مایا ناز ان کے ڈائریکٹ, اور وہ کہتے ہیں میرے رائٹ ہینڈ تھے. وہ جب ادھر آ رہے تھے ملتان تو وہ چھیڑتے ہوتے تھے کہ میرا سجا بازو کاٹ کے لے کے جا رہے ہو. تو اب آپ خود سوچیں کہ جب اتنے سکلڈ لوگ آپ کے علاقوں میں موجود ہیں, تو ایک مریض جس کے پیٹ میں پانی ہے, بیمار ہے, کینسر سے لڑ رہا ہے, ایمبولینس کے کرائے بھگت رہے ہو, ادھر گمبٹ لے کے جاؤ گے, وہ بھی یہ کہیں گے جدوں ملتان ہو بیٹھے نے تھے کی کرن آئے ہو. تو ڈونٹ ڈو دس کہ اگر آپ کے پاس یہاں سے فیسلٹیز موجود ہیں, آپ مریضوں کو, لوگ پتہ نہیں کیا ایک غباڑ ہے کہ لاہور چک کے لے جاؤ. یہاں سرجریاں ہو رہی ہیں, جتنے پتے میں پتھریاں لوگوں کی ہیلتھ کارڈ پہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں, وہ لوگ جنرل بھی ہو رہے ہیں. اگر آپ پرائیویٹ کرانا چاہتے ہیں, یو کین گو فار اٹ. اور اس میں یہ پیسوں کا بارٹر موجود نہیں ہے کہ آپ سے کوئی اس طرح, وہ بھی اکوموڈیشن ہوگی ایز پر پیشنٹ فیزیبلٹی. اور اسکلڈ ہینڈ, میں نے بطور ہیپاٹالوجی جب ہم ERCPیاں کرتے ہیں, میں نے دیکھا کہ لوگ بالکل دائیوں مائیوں ٹائپ کے کلچر سے اپنی جگر کی وہ نکلوا لیتے ہیں پتھریوں والا پتھا, اور اس کے بعد وہ نالیاں بعد میں بند ہو جاتی ہیں, ان میں اسٹرکچرز بن جاتے ہیں, اتنی کمپلیکیٹ پس پڑ جاتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا, جگر ڈیمیج ہو جاتے ہیں. آلویز آپ کے اپنے جگر اگر آپ اپنے جگر کو ہاتھ
کسی ایسے انسکلڈ بندے سے لگوا رہے ہیں جس کا لیور سرجریز کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, تو آپ کتنے بڑا نقصان کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ این انڈورسمنٹ. میں کہتا ہوں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ آ کے دیکھے, اس کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس طرح اکوموڈیٹ ہوا ہے, کس طرح اس کی ہیلپ ہوئی ہے. پر خدا را انسکلڈ لوگوں کے ہاتھوں میں مت جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ سکلڈ نہیں ہیں, لیکن وہ سکلڈ اپنے پیشے میں ہیں. جو بندہ رائٹ چوائس ہے فار لیور ٹرانسپلانٹ سرجریز, فار HPB ہیپیٹو پینکریاٹیکو بلری سرجریز, یعنی کہ لبے کی سرجری ہو رہی ہے, کسی کے جگر میں کینسر ہے, کسی کو پس پڑ گئی ہے, کوئی ہائیڈریٹڈ سسٹ کا مریض ہے, کوئی جگر کی نالیوں کا کینسر ہے, نیچے پینکریاٹک ہیڈ لبے کا کینسر ہے جس میں وپل پروسیجر ہوتا ہے, کوئی اور سرجری ہے یا لیور ٹرانسپلانٹ ہے, یہ سب اب ملتان میں موجود ہے. تو اس کے لیے مریض کو اپنے خوار مت کریں. کیوں ڈاکٹر غفار؟ جی بالکل, آپ نے تفصیلاً ساری بات سے آگاہ کر دی ہے, تو اس سے آگے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میں ایک چھوٹی سی بات, جس طرح ابھی بھی پیشنٹ جو ڈسٹرکٹ لودھنا یا ڈسٹرکٹ بہاولپور سے گمبٹ میں جاتا ہے اور وہ سر کو ملتا ہے میرے مینٹور ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر صاحب کو, تو ڈوگر صاحب اسے دوسرا لفظ یہی کہتے ہیں کہ یار جب غفار وہاں پہ بیٹھا ہے تو آپ کو اتنا سفر کر کے آنے کی کیا ضرورت تھی, نیکسٹ ٹائم آپ گمبٹ میں نہ آئیے گا, شاہدہ اسلام میں ڈاکٹر غفار کو دکھا لیجیے گا. بالکل. تو اسی طرح جب اب لٹرلی ہمارا آنر یہ ہے کہ جب میں یہاں آ کے بیٹھا چیزیں کی, ڈوگر صاحب کہتے ہیں جب عفان ملتان بیٹھا ہے تم ادھر کیوں آئے ہو, تو اس طرح اب ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں, تو یو ڈو ناٹ نیڈ کہ اسپیشلی DG خان, لیا اور یہ ہب آف سیروٹکس ہے, ہب آف سکڑے ہوئے جگر کا, کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو دھکے کھانے کی. ڈونٹ ڈو دس, وی ول فیسیلیٹیٹ یو اینڈ وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو. آپ لوگوں کی ہر لیول پہ ہیلپ ہوگی, چاہے جگر کینسر جلانا ہے, چاہے اس کی سرجری ہے, چاہے ٹرانسپلانٹ ہے. اچھا ایک چیز جو انہوں نے آ کے ایڈ کی ہے جو نہیں ہو رہی تھی, وہ ہے ڈونر کا ورک اپ. یہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, کیونکہ یہ تو بڑا کمپلیکس تھا. شفا انٹرنیشنل کہتے تھے ہمارے بغیر ہو نہیں سکتا, پھر گمبٹ میں شروع ہوا. بالکل, یہ آپ نے ایک اچھا پوائنٹ مجھے بتایا ہے. بیسیکلی ڈونر کا جب ہم پیشنٹ تو دیکھ لیتے ہیں, آپ ایڈوائز کر دیتے ہیں, جب کوئی بھی فزیشین انہیں ایڈوائز کر دیتا ہے کہ آپ ٹرانسپلانٹ کروائیں, تو ٹرانسپلانٹ ایک مرحلہ ہے. اس کے بعد ڈونر کا ورک اپ ایک ایکسٹینسو پروسیس ہے, جس کے لیے پہلے ڈونر کے بیس لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر CT اسکین, والیومیٹری ہوتا ہے, پھر MRI ہوتا ہے, MRCP اس کا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کمپلیکس جینیٹک ٹیسٹنگ, آٹو امیون پروفائل, یہ سارا ورک اپ ہوتا ہے. تو اس ورک اپ کے لیے پہلے لوگ ایک دفعہ میں جاتے ہیں, بیس لائن کروا کے واپس آ جاتے ہیں, دوسری دفعہ جاتے ہیں, CT اسکین کرواتے ہیں, پھر واپس. تو آپ خود امیجن کریں عفان صاحب کہ یہاں سے یا ملتان سے ایک پیشنٹ آج کی مہنگائی کے دور میں اتنا پیٹرول بھر کے وہ جاتے ہیں گمبٹ کے اندر, ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں, پھر CT کرواتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. تو اب یہ وہ جتنے کے ٹیسٹ نہیں ہوتے جتنا وہ اپنے آنے جانے کے اوپر خرچہ لگا دیتے ہیں. تو ابھی ہم نے ادھر شاہدہ اسلام میں بھی ایسا اور ملتان میں بھی, یہ دونوں سینٹر میں ایسا پروجیکٹ ہم نے تیار کر لیا ہے کہ ابھی ڈونر کا صرف CT اسکین ہے جو والیومیٹری ہمیں کروانا کی ضرورت ہے, باقی سب چیزیں ان دونوں شہروں میں ایزیلی اویلیبل ہیں. پورا ڈونر ورک اپ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں. آگے پیشنٹ کی مرضی ہے کہ وہ سرجری ہم سے کرواتا ہے یا وہ ہم ان کو گمبٹ میں سرجری آفر کروا سکتے ہیں, اور ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ ہوگا. گمبٹ میں بھی ہوگا, اور جہاں پیشنٹ جس طرح چاہے گا اس کو فیسیلیٹیشن مل جائے گی. خدارا اپنے مریضوں کو ذلیل نہ کریں, مریضوں کا بھی خیال کریں. 335 روپے لیٹر پیٹرول ہے, اور ایمبولینسوں کے کرائے دیکھتے ہوئے جب جنوبی پنجاب میں یہ سہولت ہے, جو لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں اتھے لا جاؤ, وہ لوگ آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. وین اتنا کمپیٹنٹ سرجن از ان یور ریجن, اور پورا ایک ہیپاٹالوجی کا نیٹ ورک ہے یہاں, کم از کم بھی اس ٹائم 18-19 لوگ انوالو ہیں جو اسی فیلڈ سے ہیں. ٹوٹل 80 لوگوں کا عملہ لیور ٹاور کے اندر موجود ہے, جس میں کم از کم 7 ڈاکٹر اور ہیں جو جونیئر ڈاکٹرز ہمیں اسسٹ کرتے ہیں. اتنی بڑی ٹیم یہاں موجود ہے, تو وائی ٹو گو ایلس ویئر. تھینک یو ویری مچ.